بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینسس 2023 میں خود شماری یعنی سیلف انیمیشن کا باقاعدہ آغاز 20 فروری 2023 سے ہو گیا ہے۔ اب آپ اپنی سیلف انیمیشن آن لائن ویب پورٹل کے اوپر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ رجسٹر کرنے اور فارم پر کرنے کی مکمل تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں، تو آخر تک جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے اور سرچ بار میں سیلف PBS.gov.p کے لکھ کر سرچ کریں تو آپ کے سامنے سب سے ٹاپ پر لنک آ جائے گا۔ اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے خود شماری آن لائن پورٹل کا مین پیج کھل جائے گا، یا آپ گوگل سرچ بار میں self.pbs.gov.p لکھ کر سرچ کریں گے تو بھی آپ کے سامنے سیلف انیمیشن کا مین پیج کھل جائے گا۔ یاد رہے یہ پورٹل 2 مارچ تک کھلا رہے گا۔ اس پورٹل پر آپ اپنی زبان اپنی مرضی سے انگلش یا اردو کر سکتے ہیں۔ مین پیج پر آپ کو لاگ ان اور رجسٹرڈ کریں کا آپشن نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کریں، رجسٹر پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اکاؤنٹ کھولنے کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اس پر اپنا موبائل نیٹ ورک یعنی جیز، یو فون، زونگ، ٹیلی نار جو بھی ہے لکھیں، اپنا موبائل نمبر لکھیں۔ اس کے بعد 8 کریکٹر یا اس سے زائد کا پاسورڈ لکھیں اور پاسورڈ میں ایک حرف بڑا لکھیں، ساتھ کوئی نمبرز لکھیں اور اسپیشل کریکٹرز لکھیں۔ نیچے گھرانے کی رہائش کا موجودہ پتہ مکمل لکھیں۔ اس کے نیچے موجودہ ضلع جس ضلع میں آپ رہ رہے ہیں وہ لکھیں اور موجودہ تحصیل جو بھی ہے آپ کی وہ لکھیں۔ اس کے بعد کیا آپ ہمارے قواعد و ضوابط سے اتفاق کرتے ہیں پر کلک کریں۔ اس کے نیچے I am not a robot پر کلک کریں اور رجسٹر کریں پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے دیے گئے موبائل نمبر کے اوپر 6 ہندسوں کا ویریفیکیشن کوڈ بھیج دیا جائے گا۔ 6 ہندسوں کا ویریفیکیشن کوڈ آپ یہاں پر درج کریں اور کنٹینیو پر کلک کر دیں۔ اس طرح آپ کا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے لاگ ان کا پیج کھل جائے گا۔ یہاں پر اپنا دیا گیا موبائل نمبر اور پاسورڈ لکھ کر لاگ ان کریں۔ جیسے ہی آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے مین پیج اوپن ہو جائے گا، جہاں پر آپ اپنے گھرانے کے متعلق اور افراد کے متعلق مکمل معلومات درج کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گھر کے سربراہ کا نام درج کرنا ہے۔ نام درج کرنے کے بعد آگے آپ کو ہیڈ یا سربراہ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا۔ نیچے آپ نے سربراہ کی عمر لکھنی ہے، جنس لکھنی ہے اور اس کا میریٹل سٹیٹس یعنی ازدواجی حیثیت لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے اگر آپ کا پورٹل آپ نے انگلش کے اندر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو انگلش میں نظر آئے گا، اور اگر آپ نے اردو میں کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو اردو کے اندر لکھا ہوا نظر آئے گا سیو ممبر یا محفوظ کریں۔ جیسے ہی آپ سیو ممبر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ یہی اوپن ہو جائے گا اور آپ نے اسی سربراہ کے ساتھ گھر کے اندر رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، ماں باپ، بہن بھائی جو بھی اس سربراہ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی طرح ان کا نام، جینڈر، عمر اور ازدواجی حیثیت لکھ کر محفوظ کر دینا ہے، سیو کر دینا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گھر کے تمام افراد درج کر دیے ہیں جن کا ڈیٹا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ اب آپ نے گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ یا اگلے مرحلے پر جائیں پر کلک کریں۔ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سربراہ کے حوالے سے معلومات دینی ہوگی کہ نیم سربراہ جو بھی ہے، جیسے یہاں پہ سید شاہ ہے، اس کے بعد ریلیشن ود دا ہیڈ ہی ہے، اس کی ایج آ گئی، اس کے علاوہ جینڈر آ گیا، میریٹل سٹیٹس آ گیا، ٹھیک ہے، اور
ریلیجن مذہب آ گیا، مادری زبان مدر ٹنگ اور نیشنلٹی آ گئی۔ اس کے بعد آپ کو نیچے ایجوکیشن یا تعلیم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب آپ نے اسی سربراہ کے تعلیم کے حوالے سے جواب دینا ہوگا۔ جی ہاں، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کے ساتھ سادہ تحریر پڑھ اور لکھ سکتا ہے یا سکتی ہے، آسان حساب جمع تفریق کر سکتا ہے یا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ہاں پر کلک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے آگے تعلیمی سرگرمی ماضی میں جاتا رہا ہے یا گیا تھا یا گئی تھی، پھر اس کے علاوہ اس کا پاس شدہ تعلیمی درجہ لکھنا ہے کہ کتنی کلاسیں پڑھا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد اس شعبہ تعلیم لکھنا ہے کہ کس شعبے کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ نیچے روزگار یا ملازمت کے متعلق سوالات ہیں کہ کیا پچھلے 12 مہینوں کے دوران عام طور پر تنہا منافع یا بلا معاوضہ کام کیا، مثلا نوکری یا اپنا کاروبار یا زراعت وغیرہ۔ تو جی ہاں پہ کلک کیا ہے۔ کام کی آگے نوعیت پوچھ رہا ہے کہ کام کیا کر رہا تھا، تو میں نے یہاں پہ ملازم نوکری لکھی ہے۔ اس کے نیچے آپ کو نقل مکانی کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے کہ جو بندہ سربراہ ہے اس کا پیدائش کا ملک پاکستان یہاں پہ میں نے لکھا ہے، پیدائش کا ضلع کون سا ہے، اس کے علاوہ پیدائش دیہی یا شہری ہے، اور آخری سوال ہے اس میں موجودہ ضلع میں کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہے۔ اس کے نیچے آپ کو ذہنی اور جسمانی دشواری کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے، جیسے دیکھنے، سننے، بول چال، چلنے پھرنے، یادداشت اور ذاتی دیکھ بھال، نہانے، کپڑے پہننے اتارنے، چیزوں کو پکڑنے، لکھنے میں کسی قسم کی دشواری یا معذوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہے تو آپ نے لکھنا ہے، نہیں تو کوئی مشکل نہیں، کلک کر محفوظ کریں یا سیو کریں پہ کلک کر دیں گے۔ اب یہی تمام تر معلومات جو آپ نے سربراہ کے بارے میں لکھی، وہی معلومات یعنی آپ نے اس کی فیملی میں جتنے بھی ممبرز ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، امی ہیں، ابو ہے، تو اس کے متعلق بھی یہ سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کے جوابات دے کر یہاں پر ان کو محفوظ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے مرحلے کے اندر چلے جانا ہے، جس میں آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ گھر کی معلومات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا سوال ہے کہ گھر کی رہائشی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ہے، کرائے کا ہے۔ اس کے علاوہ جی دوسرے نمبر پہ گھر کے مالک کی جنس کیا ہے، اس میں کمروں کی تعداد کتنی ہے، گھر کی تعمیر کا عرصہ کتنا ہو گیا ہے، گھر کی دیواروں کی ساخت کیسی ہے، کچی ہے، پکی ہے، کس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کی چھت کیسی ہے، نیچے پینے کے پانی کا اہم ذریعہ، اس کے جواب آپ نے دینا ہے۔ گھر میں روشنی کا اہم ذریعہ بجلی ہے یا جنریٹر ہے، گھر میں کھانا پکانے کا ذریعہ ایندھن کیا استعمال ہو رہا ہے، لکڑی ہے، گیس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گھر کے زیر استعمال باورچی خانہ، تو باورچی خانہ اگر آپ کی سیپریٹ فیملی ہے تو علیحدہ باورچی خانہ، اور اگر مشترکہ چل رہا ہے، ایک گھر کے اندر ایک سے زائد فیملیاں ہیں تو وہ ایک ہی باورچی خانہ استعمال کرتی ہیں، تو اس کو آپ مشترکہ میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کے زیر استعمال غسل خانے کی سہولت، گھر کے زیر استعمال بیت الخلاء کی سہولت، اور اس میں آخری سوال ہے گھر کے زیر استعمال ذرائع ابلاغ کیا ہیں۔ نیچے آپ کو ضروری ہدایت کے سامنے ایک سوال نظر آ رہا ہے کہ گھر کا کوئی فرد بیرون ملک رہائش پذیر ہے، اگر ہے تو آپ نے ہاں کر دینا ہے، اگر نہیں تو نہیں کر کے آپ نے تمام سوالوں کے جواب لکھ کر محفوظ کریں پر کلک کر دینا ہے۔ جی تو جیسے ہی آپ محفوظ پر کلک کر دیں گے تو آپ کی تمام تر معلومات جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ اس کو آپ اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں تو دائیں طرف آپ کو مردم شماری فارم، خاندانی معلومات، گھر کی معلومات جائزہ لیں، یہاں سے آپ اپنے دیے گئے آپ نے جو جوابات دیے ہیں، اپنے جو گھر کے بارے میں معلومات دی ہیں، افراد کا اندراج کیا ہے، تو وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں
سامنے معلومات فراہم کرنے والے کی معلومات۔ تو کیا جواب دہندہ گرانے کا فرد ہے؟ تو ہاں پہ کلک کر دیں، جواب دہندہ کا نام لکھیں، سربراہ سے رشتہ لکھیں، اگر سربراہ خود یہ اندراج کر رہا ہے تو سربراہ کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے نیچے ریمارکس میں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں کہ میں نے اپنی جو معلومات ہیں وہ مکمل لکھ دی ہیں۔ جواب دہندہ کے والد کا نام لکھ کر آپ نے گرانا مکمل کریں پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ گرانا مکمل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کی فیملی اور گھریلو معلومات کامیابی کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ کسی بھی وقت معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ کا UTN کوڈ آپ کے فون نمبر پر بھیج دیا گیا ہے۔ براہ کرم یہ UTN نمبر شمار کنندہ کو فراہم کریں جب وہ آپ کے گھر میں آئے۔ جی ہاں، تو یہاں پر جیسے ہی آپ نے اپنا اندراج مکمل کیا تو آپ کو آپ کے دیے گئے موبائل نمبر کے اوپر ایک UTN نمبر بھیجا جائے گا، جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ responsible citizen, you have completed your census questionnaire، آگے جو ہے 5DD GGJF etc is your unique token number, please keep UTN safe and share this number with census enumerator۔ یعنی آپ نے یہ جو کیا کہتے ہیں یونیک ٹوکن نمبر ہے، UTN ہے، آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ دینا ہے، اور جس دن آپ کے گھر انومریشن کے لیے شمار کنندہ یعنی انومریٹر آئے گا تو آپ نے یہ UTN نمبر اس کو دے دینا ہے، اور جب آپ اس کو UTN نمبر دیں گے تو وہ آپ سے 3 کویسچن کرے گا کہ آپ کے گھر میں میل کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، فیمیل عورتیں کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹرانسجنڈر کتنے ہیں۔ یہ 3 سوال کرنے کے بعد وہ درج کرے گا، اور آپ کا سارا ڈیٹا جو آپ نے خود سیلف انیومریشن کی تھی وہ اس کے پاس سے مین سرور کے اوپر چلا جائے گا۔ اپنی آسانی کے لیے اپنا یہ UTN نمبر ایک پیج کے اوپر لکھیں، اس کے نیچے آپ گھر کے اندر میل افراد مرد کتنے ہیں، فیمیل کتنی ہیں، ٹرانسجنڈر اگر ہیں تو وہ لکھ کر رکھ دیں، اور انومریشن والے دن انومریٹر کو یہ پرووائڈ کریں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا ڈیٹا وہ مین سرور کے اوپر چلا جائے اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔